ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس ہفتہ وار لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کینسر جیسے مہلک امراض کے ابتدائی علامات آپ کو بتا دیں تاکہ آپ شروع میں ہی اس بیماری کا کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے تشخیص کرائیں اور علاج کرائیں۔ بیماری کوئی بھی ہو ناظرین، اگر آپ اس کی ابتدائی مراحل میں اس کو پکڑ لیں گے، اس کی تشخیص کرائیں گے، علاج کرائیں گے تو علاج سستا بھی ہوگا اور اس سے کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہوگی اور آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ بیماریاں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جس کا ہماری سوسائٹی میں برڈن زیادہ، اور اس کے ہم ایکسپرٹ بلا کے اسٹوڈیو میں کچھ اہم سوالات آپ کے لیے کرتے ہیں۔ تو آج کل ناظرین جس بیماری کا چرچا ہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے ڈینگی فیور۔ اور یہ ڈینگی فیور ایک ایسی بیماری ہے جو پریونٹیبل ہے، جس کو آپ بآسانی اس سے بچ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے بچا جاتا ہے اور کیا اس کا سدباب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے آج میں نے اسٹوڈیو میں اپنے طب کے بڑے اہم آفیسر جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب رہے اور 3 ٹیچنگ اسپتالوں کے سربراہ بھی رہے، وہ زاہد پرویز میرے ساتھ ہیں اس وقت۔ میں ان سے پوچھوں گا، زاہد صاحب آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور کرونا کے بارے میں لوگوں کو بڑی اہم ہدایات دی ہیں کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو ڈینگی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے 2 ہی صرف اصول ہیں۔ اگر ہم نے ڈینگی مکاؤ مہم چلانی ہے تو ہمیں مچھر بھگاؤ مہم بھی کرنی پڑے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے دور حکومت کہنا چاہیے، جب آپ ڈائریکٹر جنرل تھے، اس وقت یہ بیماری جو ہے وہ حملہ آور ہوئی، پورے پاکستان میں پھیل گئی، لاہور سب سے زیادہ تھا، پنجاب کا صوبہ تھا جس میں یہ بیماری بہت پھیلی۔ آپ ڈائریکٹر جنرل پنجاب پہ تھوڑی سی ہسٹری ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ڈینگی کس طرح شروع ہوا۔ امریکہ جیسے ملک اور یورپ میں بھی یہ ڈینگی فیور ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن پہلا کیس جو میری اطلاع کے مطابق برازیل اور چائنا سے شروع ہوا، امریکہ میں بھی اس کی وبا پھیلی اور بہت ساری جانیں ضائع ہو گئیں۔ اب بھی حال ہی میں اب فیڈرل کیپٹل جو ہمارا ہے وہاں پہ گزشتہ 2 دنوں میں لگ بھگ 200 کے قریب مریض جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں کہ ڈینگی فیور میں کے بخار میں مبتلا ہیں، اور کافی حد تک وہ داخل بھی ہو چکے ہیں اسپتالوں میں۔ آپ تھوڑی سی ہسٹری بتائیں، آپ نے بہت اچھی ہسٹری ڈینگی فیور کی آپ کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صداقت، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس پہ آپ نے آج یہ پروگرام کیا ہے۔ ڈینگی کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے۔ ڈینگی دنیا کے 129 ملک ایسے ہیں جن میں لوگ ڈینگی کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ وہ ملک ہیں جو گرم اور مرطوب موسم رکھتے ہیں، مگر پاکستان میں اس کی جو ہسٹری ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈینگی کا جو پہلا کیس تھا وہ 1995 میں کراچی میں رپورٹ ہوا، اور اس میں چند کیسز نارتھ بلوچستان میں بھی پائے گئے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر 2003 میں ڈینگی کے کچھ کیسز سوات اور یہ جو KPK کا ایریا ہے اس میں یہ آئے، اور اس کے بعد اسی طرح 2006 میں بھی ڈینگی کے چند کیسز جو چند ہوتے تھے، جن کی تعداد 500-700 ہوتی تھی، وہ پاکستان میں دیکھے گئے۔ مگر 2011 کا سال جب آیا اور جب یہ موسم آیا جن میں بارشیں شروع ہو رہی تھیں، تو ڈینگی فیور نے پاکستان میں اور خاص کر لاہور میں ایک خوفناک منظر کھڑا کر دیا، اور اس 2011 میں تقریباً 8 لاکھ لوگ جو تھے وہ پاکستان میں ڈینگی کا شکار ہوئے، اور 350 سے زیادہ اموات ہوئیں۔ لوگوں کا اتنا خوف لوگوں میں پڑ چکا تھا کہ سڑکیں خالی ہو گئی تھیں، ہسپتال مریضوں سے بھر چکے تھے، پارک خالی ہو چکے تھے، اور موت کا رقص ہو رہا تھا ہر جگہ پہ، اور لوگ پریشان تھے۔ اپنے پیارے جو کہ بخار میں مبتلا تھے ان کے پیچھے آہ و بکا کا عالم تھا۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت میو ہاسپٹل کا MS تھا۔ میو ہاسپٹل میں ہم نے تمام مصروفیات ختم کر کے 2000 بیڈ ڈینگی کے لیے مختص کیے تھے، جو سب کے سب بھر چکے تھے۔ صرف ایمرجنسی کیسز دوسرے ہم لیتے تھے، باقی 2000 بیڈز میں ڈینگی کے مریض،
اور لمحہ فکریہ یہ بھی تھا کہ اس وقت کیونکہ یہ اتنی بڑے میگنیچیوڈ پہ یہ بیماری تھی، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز وہ اویئر نہیں تھی ان کے علاج سے کہ ڈینگی کے مریضوں کا علاج کس طرح ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جو سنی سنائی اور کتابوں میں لکھی ہوئی بات تھی کہ پلیٹلیٹس کو بڑھانا ہے، تو خون دینے والے اور پلیٹلیٹس تیار کرنے والے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، مشینیں کم پڑ گئیں، اور پلیٹلیٹس کی تیاری کا انتظار کرتے کرتے کئی مریض اپنی جان سے چلے گئے۔ اسی اثناء میں پھر حکومتی لیول پہ بہت انتظامات کیے گئے، اور کچھ ٹیمیں جو سری لنکا، سنگاپور اور تھائی لینڈ سے منگوائی گئیں، جن میں وہاں کے نامور ڈاکٹر شامل تھے، انہوں نے آ کے ہماری میڈیکل فرٹینٹی کو دلاسا دیا اور ان کو گائیڈ کیا کہ یہ ڈینگی ایسی بیماری نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جس کو ہم ڈرا کے بھگا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ وہاں پہ پایا گیا وہ یہ تھا کہ ڈینگی کا علاج بھی پریونشن ہے، اور ڈینگی کی پریونشن بھی پریونشن ہے، کیونکہ ڈینگی ایک کمیونٹی ڈیزیز ہے، اور اس میں ہر شخص کو، مجھے، آپ کو، چیف منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، اور جتنے سرکاری اہلکار ہیں، یہ جتنے لوگ بھی سب کو ماحول پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اکیلی گورنمنٹ یا اکیلا کوئی کنبہ ڈینگی کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ ڈینگی سے اگر لڑنا ہے اور اس کو بھگانا ہے تو ہمیں کمیونٹی لیول پر، انڈیویجول لیول پر کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کی پریونشن کرنی چاہیے۔ اگر اس کی پریونشن ہو جائے تو یہی اس کا علاج ہے۔ یہ زاہد صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ یہ کمیونٹی کا رول بڑا اہم ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ ابھی حال ہی میں دیکھا ہے کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے اس نے تقریباً 35,000 ایسے ہاٹ سپاٹس ڈسکور کیے ہیں لاہور کے اندر صرف، جہاں سے انہوں نے اس کا لاروا بھی پکڑا ہے اور بالغ مچھر بھی پکڑے ہیں، اور FIR بھی کٹی ہیں، دکانیں بھی سیل ہوئی ہیں، گھروں میں بھی نوٹس بھیجے گئے ہیں۔ لیکن کمیونٹی جب تک اویئر نہیں ہوگی اور بچاؤ اپنا خود اختیار نہیں کرے گی، مچھر بھگاؤ مہم میں حصہ نہیں لے گی، تو یہ بیماری اسی طرح پھیلتی جائے گی۔ میں 7 سے 8 ہزار ٹن جو ہے وہ لاہور سے سب کوڑا جو ہے اٹھایا جاتا ہے روزمرہ کی، اگر ہم دیکھیں اسٹیٹسٹکس تو 7 سے 8 ہزار کوڑا، اور اتنی پالوشن ہے، جب تک کوڑے دان بھرے ہوتے ہیں، اوور فلو کر رہے ہوتے ہیں، ہماری عوام اس کو نہیں دیکھتی کہ بھئی کس طریقے سے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ کمیونٹی آپ نے جو بتایا کہ کمیونٹی کا بڑا کلیدی رول ہے۔ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے بڑا ایکٹیو رول ادا کیا، اور اب ایکٹیو رول ان کا یہ ہے کہ وہ اس پہ اتنا فائنینشیل برڈن پڑ گیا ہے کہ وہ یورپ سے اور امریکہ سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی قوم کو بیماریوں سے بچائیں۔ ایک فلڈ اوپر سے آیا ہوا ہے، اوپر سے ڈینگی فیور اور بھی فلڈ سے بڑی بیماریاں، جو کہ میں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ فزیشین ہیں جو کہ انتہائی نگہداشت یونٹ کے سربراہ بھی ہیں ایک نجی اسپتال میں، اور بڑے ریناؤنڈ فزیشین ہیں۔ میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ ہم ڈینگی فیور کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اور اس کی تشخیص کس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ ہسٹری بتا رہے تھے، آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ سب سے پہلے بیماری آئی کس طرح ہمارے ملک میں۔ یہ بیماری جو تھی، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو پرانے ٹائر ہم باہر سے منگواتے ہیں، ان میں کہیں یہ بینکاک اور دوسرے ممالک سے یہ جو ڈینگی کا لاروا ہے، کیونکہ ٹائرز کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ڈینگی ماسکیٹو ایسا ہے کہ اگر اس کو ایک چمچ پانی بھی مل جائے تو وہاں پہ یہ لے کرتی ہے، تو کیونکہ یہ فیمیل ماسکیٹو ہے تو وہاں پہ جب لیگ کرتی ہے تو اس میں 1 ہفتے کے اندر یہ لاروا سے یہ ایڈلٹ مچھر جو ہے وہ نکل آتا ہے، اور وہ کلسٹرز میں نکلتا ہے، یعنی 100 کی تعداد میں، اور وہ پھر اس کمیونٹی میں پھیل جاتا ہے۔ مچھر یہ جو فیمیل مچھر ہے، اس کی جو لائف ہے وہ تو 2 سے 4 ہفتے ہوتی ہے، مگر ان 2 سے 4 ہفتوں میں یہ کم از کم 5 دفعہ انڈے دیتی ہے،
اور یہ انڈوں کے کلسٹرز ہوتے ہیں جن سے 100 کی تعداد میں لاروے نکلتے ہیں، اور پھر لاروے سے اگلے ہفتے یہ پھر ماسکیٹو ایڈلٹ ماسکیٹو بن کے یہ فضا میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ جس شخص کو ایک دفعہ ڈینگی ہوتا ہے اس کو جب یہ مچھر کاٹتا ہے تو یہ وائرس ڈینگی وائرس اس میں چلا جاتا ہے، اور پھر جب یہ کسی صحت مند شخص کو یہ کاٹے گا مچھر تو وہ ڈینگی وائرس اس میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ لیگز لے کرتے ہیں تو اس میں سے جو کلسٹرز سے لاروا نکلتا ہے اس میں بھی ڈینگی وائرس کی موجودگی ہوتی ہے، اور پھر یہ مچھر کی نسل در نسل یہ ڈینگی وائرس چلتا ہے جو کہ انسانوں کو یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر احتیاطی تدابیر نہ لی جائیں تو ڈینگی بخار 90% لوگوں میں تو یہ خطرناک نہیں ہوتا اور ایک عام بخار کی صورت ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس بیماری کا دوبارہ اٹیک یا کسی اور قسم نے ڈینگی کی دوسری قسم نے اٹیک کیا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ فیٹل ثابت ہوتا ہے اور وہ ڈینگی ہیمریجک فیور میں چلا جاتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ خون کے نازک حصوں سے یہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے جو کہ رکتی نہیں ہے، اور اسی طرح بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے ڈینگی وہ جو مریض ہوتا ہے وہ سیریس ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بجا فرمایا کہ بالغ مچھروں کی افزائش جو ہے وہ بیماری کا سبب بنتی ہے، اور ہمارے ملک میں ایک جس کو ہم مچھر یعنی ویکٹر کہتے ہیں، ویکٹر سرویلنس اگر صحیح طریقے سے ہو جائے تو شاید اسپتالوں کے بستر جو ہیں وہ ڈینگی فیور کے مریضوں سے نہ آکوپائڈ ہوں، اور کوئی ضرورت مند جو ہے ان بستر پہ علاج کرائے۔ میرے ساتھ ناظرین ڈاکٹر نعمان بٹ ہیں جو کہ ایک بڑے ریناؤنڈ فزیشین ہیں لاہور کے، اور کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ ہیں، پلمونالوجسٹ ہیں، فزیشین بھی ہیں، اور انتہائی شدت میں مبتلا مریض کی بڑی پروفیشنل طریقے سے اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ دوبارہ اسٹوڈیو میں آئے ہیں ڈاکٹر نعمان بٹ۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ڈینگی جو ہے، ڈینگی فیور، یہ مچھر کے کاٹنے سے شروع ہوتا ہے اور اس کی کچھ ایسی شیپس آ جاتی ہیں جس میں مریض بڑا سیریس ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ شروع میں کیا اس کی سائن سمٹمز ہوتے ہیں تاکہ ہر شخص بخار تھوڑا سا ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے؟ اچھا جی، جیسے اس کا نام بتاتا ہے ڈینگی فیور، سٹارٹ تو یہ ٹیمپریچر کے ساتھ ہوتا ہے، ہائی گریڈ فیور، ہیڈ ایک، آئی پین۔ پھر اس کا اگر اس طرح انالائز کیا جائے کہ ڈے 1 ٹو ڈے 6، اگر ڈے 1 میں اس کا بخار ہے تو بائی دا ٹائم سیکنڈ یا تھرڈ ڈے اس میں جو اس کی جو ویسلز ہیں وہ ذرا تھوڑی سی لیک کرنی شروع ہو جاتی ہیں، دیٹس وین دا پلیٹلیٹ اسٹارٹس لیکنگ۔ ان کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو پانی نکلتا ہے، اور اگر ان 2-3 چیزوں کا خیال رکھا جائے، بلڈ پریشر چیک کیا جائے اور پلیٹلیٹس کو بھی مانیٹر کیا جائے۔ ہم لوگ جس چیز کو زیادہ فوکس پلیٹلیٹس کو کرتے ہیں، حالانکہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ڈی ہائیڈریشن۔ اگر پانی زیادہ نکل گیا تو وہ ہمیں پتہ چلے گا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو گیا، پلس پریشر وہ ڈفرینس ہو جائے گا، اور ہارٹ ریٹ تیز ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے جو خطرناک اس کی سمٹم ہے وہ یورین کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کڈنی ابھی افیکٹ ہو گیا دین بیکمز ویری ڈینجرس۔ لیکن 6 ڈے کے اوپر یہ پیشنٹ جو ہے خود بھی ریکوری شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ری ہائیڈریشن، پانی دیتے رہیں، اس کے وائٹل سائنس چیک کرتے رہیں پیشنٹس کے۔ اور یہ کووڈ کے بعد جب یہ اینٹی وائرل نکلی تھی تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ دیز اینٹی وائرلز آر آلسو افیکٹو اگینسٹ ڈینگی وائرس ایز ویل۔ تو اگر شروع کے اندر پتہ چل جائے اور ڈے 1 کے اوپر ہم ڈینگی NS1 اینٹیجن اس کا کر لیں اور کنفرم ہو جائے کہ دس پیشنٹ از گاٹ ڈینگی فیور، تو ہم اس کو اینٹی وائرل بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے اور اکثر پیچھے پیشنٹس آر ناٹ افورڈنگ، تو اگر آپ نہیں بھی دیتے تو یہ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، 6-7ویں دن یہ پیشنٹ خود بخود بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔
آپ سمجھتے ہیں کہ 90% لوگوں میں، جیسا زاہد صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مہلک ثابت نہیں ہوتا اگر گھر پہ آرام کیا جائے اور اپنے آئسولیشن کر لی جائے اور ماسکیٹ کا استعمال کیا جائے تاکہ کوئی بالغ مچھر آ کے کاٹ کر دوبارہ کسی اور صحت مند کو وہ وائرس نہ پہنچائے. لیکن اس کی کچھ شدت بھی ہیں اس ڈینگی فیور کی، کمپلیکیشن اس کی. بٹ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح شوک آپ نے بتایا یا پلیٹیلیٹس جسم سے نکل گئے تو وہ اس کے اثرات کیا ہوں گے جسم پر؟ ڈاکٹر صداقت اگر تو پلیٹلیٹس بہت لو ہو گئے جی ہاں تو دین دیر از اے پاسبلٹی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. لیکن اکثر جو پلیٹلیٹس ہیں وہ 50,000 تک ہی ڈراپ کرتے ہیں بائی دا 6th ڈے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے ریکوری شروع ہو جائے انلیس اٹس اے سیکنڈ اٹیک. پھر ذرا تھوڑا سا مارجن آف ایرر ہمیں بہت منیمائز کرنا پڑتا ہے، اور اس کو ہمیں مانیٹر پیشنٹ کو کرتے رہنا پڑے گا کہ زیادہ پلیٹلیٹس بہت ڈراپ نہ کر جائیں. اللہ نہ کرے اگر پلیٹلیٹس 10,000 کے قریب پہنچ جائے، بلو 20، پھر ہم میگا پلیٹلیٹس بھی ٹرانسفیوز کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہاف لائف پلیٹلیٹس کی بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ پلیٹلیٹس بھی اگر دیتے ہیں تو وہ بھی بڑی جلدی ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں دیکھنا ہی ہوگا نا کہ ویدر اللہ نہ کرے کہ بلیڈنگ ہو رہی، پھر ہم پلیٹلیٹس ٹرانسفیوز کر سکتے ہیں اور فلوئڈس وغیرہ. ہر مریض کو آپ کے مطابق پلیٹیلیٹس کی ضرورت نہیں پڑتی. پلیٹیلیٹس اسے ہی ضرورت پڑے گی جس کے بہت کم ہو گئے ہیں. تو پلیٹیلیٹس تو ایک ایسی چیز ہے جو ہماری عوام بڑی بآسانی سمجھ جاتی ہے کہ پلیٹیلیٹس ہیں کیا، کیونکہ گزشتہ سالوں میں اس پہ بڑا ذکر ہوا اور میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا. میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں کہ اسکن کے اوپر کوئی ایسی سائن سمٹمز آ جاتے ہیں جس سے کہ پتہ لگ جائے گھر میں کسی کو کہ جی اب اس کے پلیٹیلیٹس کم ہو گئے ہیں تو وہ فوراً اسپتال کا رخ کریں. اس کو پٹیکیے بولتے ہیں نا، وین دیر آر بلیڈنگ ان دا اسکن، ریش بن جاتا ہے، ریشز بن جاتے ہیں. وہ تو ڈینگی فیور کا ریش ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو پلیٹلیٹس بہت لو ہو جائیں پھر تو پٹیکی ہو جاتے ہیں نا، پھر تو دیر از سم بلیڈنگ، بریک ڈاؤن آف بلڈ ویسلس، تو اس میں پھر وہ ریڈش اسپاٹس بن جاتے ہیں. وہ ایز اے کمپلیکیشن ہے. لیکن وائرل فیور سارے جو ہیں دے آر کریکٹرائز بائی ریشز. تو چونکہ ڈینگی از اے وائرل فیور تو اس میں ڈینگی ریش از ویری کامن، وائڈ اسپریڈ، ساری باڈی کے اوپر ریش ہوتا ہے. وہ ریش ٹھیک ہے، وہ ریش تب ہوتا ہے. میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں، پھر دوبارہ